السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور وہ 7 قسم کی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس سے شیطان انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان 7 چیزوں میں شیطان پر غالب آ جائے تو اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان شیطان کو ان 7 چیزوں میں پٹخ ڈالے تو اس کے لیے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ پہلی چیز فرمائی شدت الغضب، غصے کا آ جانا۔ میرے بھائیو، غصہ اتنی بری بیماری ہے، اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بہن کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، چچا بھتیجوں میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بندوقیں نکل آتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو غصے سے اتنی بڑی بڑی میرے بھائیوں باتیں ہو جاتی ہیں کہ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بری بیماری ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم میں کامل مکمل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کی عزت محفوظ رہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اور دیکھیے یہاں بھی زبان کو مقدم فرمایا کہ زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچے کسی کو اور نہ ہاتھ سے پہنچے، من لسانہ و یدہ، کیونکہ زبان سے جو آدمی سامنے والے کو بات کہہ دیتا ہے تو کوئی ایسی بات کہہ دی تو اس کے دل پر زخم بن کے لگ جاتی ہے، زخم بن جاتی ہے۔ وہ اتنا مار کا اثر نہیں پڑتا جتنا زبان کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے پہلے زبان کو مقدم فرمایا۔ نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ میرے بھائیوں، سب سے اچھا مسلمان وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین ایمان کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الاخلاقی، جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں وہی سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب غصہ آئے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے آدمی کو غصہ شروع ہو تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ یہ تعلیم ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا پھر وضو کر لے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا کوئی درود شریف وغیرہ پڑھ لے، یا غسل کر لے، وضو کر لے۔ اس لیے کہ غصہ جو ہوتا ہے وہ آگ کی طرح ہوتا ہے، اور آگ اوپر کو جاتی ہے، تو جب غصہ آتا ہے تو آدمی کا پارا چڑھتا ہے۔ تو جب آدمی، اور آگ جو ہے وہ پانی سے ہی بجھتی ہے، جب آدمی وضو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو بھی ختم فرما دیں گے۔ تو غصہ کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، ہمیں اس میں شیطان کو تقویت دینی نہیں چاہیے بلکہ اس کی کاٹ کرنی چاہیے۔ غصہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے بار بار زور سے چھینک آنا۔ تو یہ چھینک آنا بھی حالانکہ اللہ کی طرف سے ہے، جب 1-2 مرتبہ چھینک آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ الحمدللہ کہو، اور چھینکنے جب کوئی سن لے الحمدللہ تو اس کے جواب میں وہ پلٹ کر اس کو یرحمک اللہ کہے، اور یرحمک اللہ کہنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بار بار چھینک کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جمائی کا آنا، منہ پھٹنے لگتا ہے اس میں، تو یہ جمائی جو آتی ہے تو اس میں بھی آدمی منہ پہ ہاتھ رکھے، اعوذ باللہ پڑھے، تو شیطان بھاگ جائے گا۔
تو جمائی کا آنا بھی یہ شیطان کی طرف سے ہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی ہے قے آنا، الٹی ہونا اور متلی ہونا، یہ بھی اس میں بھی شیطان کا دخل ہوتا ہے. بعض عاملوں سے ہم نے سنا ہے جو یہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی، تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اسی طرح پیٹ میں کینسر ہو گیا، اور منہ میں کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو بڑی بڑی بیماریاں بھی یہ شیطان کی طرف شیطان کر دیتا ہے. اسی طرح ناک سے نکسیر کا چھوٹنا، جس کو نکی چھوٹ جاتی ہے اور تسلسل کے ساتھ میں خون بہنے لگتا ہے، تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طرح 2 آدمیوں کے آپس میں سرگوشی کرنا، 2 آدمیوں کا آپس میں سرگوشی کرنا. مان لیجئے 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور تینوں بہت اچھے دوست ہیں. اب 2 نے کیا کام کیا، آپس میں باتیں کرنے لگے، تیسرے والے کو آواز نہیں جا رہی ہے. تو تیسرا والا کیا سوچے گا کہ بھائی پتہ نہیں یہ کیوں مجھ سے چھپا کر بات کر رہے ہیں، حالانکہ آج تک ایسا تو نہ ہوا نہیں، ہم جب بات کرتے تھے سب ایک ساتھ کرتے ہیں، آج یہ مجھ سے بات کیوں چھپا رہے ہیں، ایسی کون سی بات کر رہے ہیں. تو میرے بھائی جب 2 آپس میں لوگ سرگوشی کرنے لگے نا، باتیں کرنے لگے، تیسرے والے کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، تو سمجھ لیے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے آدمی کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ بھائی میرے قریبی ہیں اور مجھ سے کوئی آج تک بات بھی نہیں چھپائی، اور آج پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں مجھ سے چھپ کر. تو یہ صحیح نہیں ہے، اس میں شیطان کو تقویت نہیں دینی چاہیے. شیطان کو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کی کاٹ کرنی چاہیے، اس کو پٹک کر دے کے مارنا چاہیے تاکہ دم دباتا ہوا بھاگے. اسی طرح 7ویں چیز ہے میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر کے وقت نیند کا آ جانا. میرے بھائیوں شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ وہ اللہ سے کاٹ دے، اس کا ناطہ اللہ سے ختم ہو جائے، اس کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے. تو جب کوئی انسان ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، شیطانی کام کرے گا. ٹی وی دیکھتے ہیں ہم 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی فلمیں دیکھ لیتا، اس میں تو نیند نہیں آتی، لیکن جیسے ہی آدمی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے نا تو فوراً نیند آنے لگتی ہے. تو سمجھ لو یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے یہ نیند آ رہی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ذکر کو ختم کرا دے. جب آدمی سو جائے گا تو اپنے آپ ہی اللہ کا ذکر کرنا بھی ختم ہو جائے گا اس کا، کیونکہ وہ سو گیا. تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اللہ کے ذکر سے کاٹ دوں. تو اس وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور الٹے بائیں ہاتھ کی طرف تھوک دے 2-3 مرتبہ تھو کر تاکہ دم دباتا ہوا بھاگے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے. تو یہ اللہ کے ذکر کے وقت نیند کا آ جانا بھی شیطان کی طرف سے ہے. تو میرے بھائیو یہ 7 چیزیں ہیں جن پر اکثریت طور پر شیطان کو غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو ہمیں شیطان کی کاٹ کرنی ہے، یہاں پر شیطان کو غالب نہیں ہونے دینا ہے، ہمیں شیطان کی کاٹ کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان 7 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.